وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ان حالات میں جب کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہو تو عید کی نماز کا مسئلہ ہر طرف سے پوچھا جا رہا ہے۔ اس کے لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ جن جگہوں پر عید کی نماز ہوتی ہے وہاں کی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ اس کے لیے سب سے آسان طریقہ سمجھنے کے لیے عوام کو یہ ہے، عید کی نماز کا وقت تو صبح سورج طلوع ہونے کے بعد ایک 10-15 منٹ کے بعد سے، یعنی جب اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر زوال سے پہلے تک، یعنی ظہر کے وقت سے پہلے تک عید کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ عام پبلک کو یہ ہے کہ جن جگہوں پر ہر سال عید کی نماز ہوتی ہے، جیسے بڑے شہر ہیں اور ولیجز ہیں جہاں پر عیدگاہیں بنی ہوئی ہیں یا مساجد وغیرہ میں ہوا کرتی تھی، تو ان جگہوں پر عید کی نماز پڑھنے کا گھر میں بھی عمل ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ گھر کے جو افراد ہیں وہ کم سے کم اتنے ہونے چاہیے کہ امام کے علاوہ 3 ہوں، انکلوڈنگ امام 4 افراد ہوں۔ تو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ عید کی نماز میں 6 ایکسٹرا تکبیرات ہوتی ہیں کہ جس میں پہلی رکعت میں 3 زائد ایکسٹرا تکبیرات اور دوسری رکعت میں 3 ایکسٹرا تکبیرات۔ پہلی رکعت کی جو ایکسٹرا تکبیرات ہیں وہ ہم جیسے عام نماز میں تکبیر تحریمہ یعنی فرسٹ تکبیر ہم جو باندھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر ہاتھ کو باندھ لیتے ہیں، ایسے ہی کریں گے۔ پھر اس کے بعد ثنا پڑھ لیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک، آخر تک۔ پھر قراءت کرنے سے پہلے یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہاتھ کو اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ ہاتھ کو اٹھا کر چھوڑنے کی یہ جو عمل ہے یہ وہی 3 زائد تکبیرات کا ہے، 3 ایکسٹرا تکبیرات کا۔ تو پہلی بار ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، دوسری بار ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، تیسری بار جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ کو باندھ لیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد ضم سورت یعنی ایکسٹرا کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد اسی رکعت کو مکمل کریں گے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو نارمل جس طرح ہم دوسری نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد رکوع کرنے سے پہلے پھر وہ جو 3 زائد تکبیرات تھیں ان تکبیرات کا عمل یہاں پر کریں گے۔ اس کے لیے بھی یہی ہے کہ ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے پہلی تکبیر پر، پھر دوسری تکبیر پر بھی ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر پر بھی ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر جو ہوگی وہ رکوع کے لیے ہوگی۔ ہمارا معمول ہے کہ رکوع کے لیے ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے، تو یہاں پر بھی ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اور رکوع کے لیے تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح نماز کو مکمل کریں گے۔ اب یہاں پر نماز کے بعد عام طور پر عیدگاہ میں ہم دیکھتے تھے کہ خطبہ ہوا کرتا تھا اور خطبے کے بعد دعا ہوتی تھی۔ دعا بہتر ہے کہ آپ نماز کے فوراً بعد کر لیں، اللہ سے مانگیں کہ ان حالات کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ختم فرمائے اور حالات کو نارمل کر دے، معمول پر لے آئے۔ اس کے بعد خطبہ تو مسنون ہے، یہاں پر جمعہ کی نماز میں خطبہ ضروری ہوا کرتا ہے، شرط ہوا کرتی ہے، لیکن یہاں پر تو سنت ہے، تو اس کے لیے بھی سنت کو ادا کرنے کے لیے بھی بہت آسان حل ہے شریعت میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کو خطبہ پڑھنے آتا ہو، یاد ہو، تو وہ زبانی پڑھ لے عید کا خطبہ۔ اگر یاد نہیں ہے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، دوسرا آپشن کہ وہ دیکھ کر پڑھ لیں۔ اگر دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ہو تو تیسرا آپشن یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کر دیں۔ بہترین الفاظ وہی ہیں جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، فرسٹ 3 آیات پڑھ لیں آپ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے بعد درود شریف جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد خطبہ ختم ہو گیا۔
اس سے خطبہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اصل جو سنت ہے خطبے کی وہ اور بھی تفصیلات والی ہیں جو خطبے میں ہوا کرتی ہیں. ٹھیک ہے، چلیں، جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں کی درخواست.